بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی 9374 کوڈ کی جو بک ہے پاکستان اسٹڈیز کی، اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ بی ایس وغیرہ کے لیے جو ہوتی ہے انگلش میڈیم کے اندر پاکستان اسٹڈیز کی بک۔ تو اسٹوڈنٹس، اوپن یونیورسٹی میں سیلف رائٹنگ ہوتی ہے، سارا کچھ آپ نے کنسیپچول لکھنا ہوتا ہے خود سے اپنے کنسیپٹس کو یوز کر کے۔ تو انگلش میڈیم میں لکھنا تھوڑا اور مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہوتا ہے انگلش میڈیم کے اندر، تو اس لیے کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہے پاکستان اسٹڈیز کو لے کر۔ تو اس لیے میں نے یہ لیکچر سیریز اسٹارٹ کی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اندر میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور ہم لوگ جسٹ ایک کی پوائنٹس بنا لیں گے اپنے ٹاپک کے، جسٹ کی پوائنٹس آپ نے یاد کر لینے ہیں، اس کے بعد آپ کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ خود سے لکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر آپ کا ٹاپک تیار ہو جائے گا، اور اس طرح تیار ہوگا کہ آپ کو کوئی رٹا نہیں لگانا پڑے گا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس پہلی ویڈیو سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ والی جو بک ہے یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، انتہائی ایزی ہے۔ آپ لوگ آسانی سے اس کو نہ صرف پاس کر سکتے ہیں بلکہ اس میں اچھے مارکس بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ٹاپک جو ہے وہ اس طرح میں ایکسپلین کروں گا کہ آپ کو اس میں کچھ بھی یاد کرنے کی یا کچھ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد آپ خود سے اس کو لکھنے کے قابل ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں رٹا لگانا تو بالکل فضول ہے، وہ تو کسی کام نہیں آ سکتا۔ اس میں کنسیپچول رائٹنگ ہوتی ہے، اور پھر فائدہ کیا ہے اس کو انگلش میڈیم میں رکھنے کا؟ حالانکہ دوسرے کورسز جو ہیں بی اے وغیرہ کے لیے یہ اردو میڈیم میں ہے، تو آپ لوگوں کو بھی اردو میں پڑھا دی جائے، تو اس کو انگلش میں رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے، کیونکہ آپ بی ایس انگلش وغیرہ جو کر رہے ہیں ان کو کم از کم کچھ سیلف رائٹنگ یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ان پہ عبور حاصل ہو جائے۔ تو اس میں ہم یہی سیکھیں گے، کنسیپٹ ڈیولپ کریں گے، اور اپنے کنسیپٹس کو یوز کر کے کنسیپچول رائٹنگ کے اندر جو ہے ہم اس کے آنسر کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، 9374 کور کی جو بک ہے 9 یونٹس ہیں اس میں، تو آپ اس میں کوئی سے 5 جو ہے وہ ہم کر لیں گے جو امپورٹنٹ ہوئے پیپر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، اور ایزی ہوئے، یاد کرنے میں سمجھنے میں آسان ہوئے، وہ ہم کر لیں گے۔ تو 5 بھی اگر ہم کر لینا تو 8 کوسچن آتے ہیں ٹوٹل، 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ تو 9 چیپٹر میں سے اگر آپ 5 کلیئر کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو پیپر ہے وہ 100% اٹیمپٹ ہو جاتا ہے، باقی اوپر والے جو ہیں وہ چوائس میں چلے جاتے ہیں۔ اوکے، تو لیکچرز کو بڑے دھیان سے فالو کیجئے گا، بڑے دھیان سے ان کو دیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ ان میں بہت ساری جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہی میں کرواؤں گا، باقی جو فضول چیزیں ہیں وہ اسکپ کروا دوں گا، اور جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں وہی ہم ڈسکس کریں گے جو پیپر میں آتے ہوتے ہیں یا آ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 پیپر پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک کوسچن تو آلموسٹ لازمی آتا ہے اس میں سے، آئیڈیالوجی آف پاکستان، اٹس اوریجن اینڈ بیک گراؤنڈ۔ پاکستان، نظریہ پاکستان جو ہے وہ، اور اس کا اوریجن، ماخذ کہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا، نظریہ پاکستان جو ہے وہ کہاں سے وجود میں آیا، اور اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے۔ تو اس میں یہ سارے جتنے بھی کوسچن بنتے ہیں، ایک تو اس میں یہ ہے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، نظریہ پاکستان، اس کے بعد ہم نے اس میں وادی سندھ کی تہذیب جو ہے، انڈس ویلی سیولائزیشن، وہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد گندھارا سیولائزیشن، گندھارا کی جو تہذیب ہے، اور اس کے بعد مسلم ٹریڈرز ان دا سب کانٹیننٹ، برصغیر میں مسلمان تاجر کس طرح آئے اور کس طرح انہوں نے تجارت کی، اور اسلام کو پھیلانے میں کس طرح ان کا کردار ہے۔ اور پھر مسلم اینڈ نان مسلم ریلیشنز ان سب کانٹیننٹ، برصغیر کے اندر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے جو تعلقات تھے۔ پھر سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم اینڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان جو ہے سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظر میں کیا تھا۔ اور پھر ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف کریشن آف پاکستان، پاکستان کو بنانے کا مشن کیا تھا، اس کی آبجیکٹیوز کیا تھے، ان کا مقصد کیا تھا پاکستان بنانے کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، بہت ہی سمپل، آسان، 10 منٹ میں آپ کے یہ سارے ٹاپکس جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے۔ اور پیپر جو بنانے والا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی کوسچن ان میں سے اٹھا سکتا ہے، یہ سارے امپورٹنٹ کوسچن ہیں، اور اس لیے ان کو رسک پہ نہیں چھوڑ سکتے۔
سب ہم کریں گے سارے کوسچنز. تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے نا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یونٹ نمبر 1 ہے ہمارے پاس آئیڈیالوجی آف پاکستان، اوریجن اینڈ بیک گراؤنڈ. اوکے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کا. انٹروڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا اور اس کی ہسٹورک بیک گراؤنڈ کیا ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے اس کا، تو یہ والا پیراگراف ہی جسٹ آپ نے اس میں سے کرنا ہے انٹروڈکشن میں سے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سے آپ لکھنا کیا ہے. آپ نے جسٹ کی پوائنٹس بنا لینے ہیں. کی پوائنٹس یہ بنانے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں بہت پرانی تہذیبیں تھیں، اینشینٹ یا اولڈ سویلائزیشنز، پرانی تہذیبیں تھیں. ایک انڈس ویلی سویلائزیشن تھی، وادی سندھ کی تہذیب، اور دوسری گندھارا کی تہذیب تھی. اب یہ کی پوائنٹس آپ نے یاد رکھ لینے ہیں. کی پوائنٹس کیا ہیں کہ پاکستان میں دو پرانی تہذیبیں تھیں. اب اس کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لینا ہے. ان پاکستان یا is a land of two ancient civilizations یا two old civilizations. Indus Valley civilization, one is Indus Valley civilization and other is گندھارا civilization. تو پاکستان جو ہے اس میں دو پرانی تہذیبیں تھیں، ایک وادی سندھ کی تہذیب تھی اور دوسری گندھارا کی تہذیب تھی. اب یہ لائن لکھتے ہوئے آپ کو کیا مشکل پیش آ سکتی ہے؟ میں نے اتنی ایزی کر دی ہے کہ آپ لوگ اس کو آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہ دو سویلائزیشنز تھی، یہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ابھر رہی تھی، چمک رہی تھی. سو دا ہسٹری آف دس ریجن از ریچ. اس کو بے شک چھوڑیں. پاپولیشن آف سب کانٹیننٹ. اچھا، دوسرا جو مین کی پوائنٹ ہے پاپولیشن، یہاں کی جو آبادی تھی. سب کانٹیننٹ کہتے ہیں برِ صغیر کو، برِ صغیر تھا نا پہلے پاکستان بننے سے پہلے، کیونکہ نظریہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو بنانے کا جو نظریہ ہے، تو ظاہری بات ہے نظریہ جو ہے وہ پہلے بنا ہے، بعد میں پاکستان بنا ہے. تو پاکستان بننے سے پہلے یہ برِ صغیر تھا، سب کانٹیننٹ تھا. ہندوستان اور پاکستان جو تھے وہ اکٹھے تھے. تو یہاں کی زیادہ تر آبادی جو ہے لارجلی ہندو اینڈ بدھسٹ، کہ یہاں کی جو زیادہ تر آبادی تھی وہ ہندو اور بدھ مت تھی. اسلام آنے سے پہلے، بیفور ارائیونگ دا اسلام. تو پاپولیشن آف سب کانٹیننٹ یا پاپولیشن آف پاکستان کہہ لیں، بیفور اسلام ارائیونگ موسٹ آف دا پاپولیشن آف سب کانٹیننٹ واز ہندو اینڈ بدھسٹ، کہ یہاں کی زیادہ تر آبادی تھی وہ ہندو اور بدھ مت تھی. اچھا جی، اس کے بعد مسلم ٹریڈرز، مسلمان تاجر جو ہیں وہ آئے. مسلم ٹریڈرز ارائیو یا ریچ. مشنریز کہتے ہیں مبلغ جو ہوتے ہیں، تبلیغ کرنے والے، وہ آئے. اور آرمیز، اور مسلمان کی جو فوجیں تھیں، مسلم آرمیز وہ آئی، جیسے محمد بن قاسم وغیرہ وہ لوگ آئے. تو یہ والا کی پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا، پہلا یہ تھا کہ یہاں پہ دو تہذیبیں تھیں، ایک وادی سندھ کی، دوسری گندھارا کی. دوسرا کی پوائنٹ یہ تھا کہ یہاں کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ ہندو اور بدھ مت تھی اسلام آنے سے پہلے. اس کے بعد مسلم تاجر آئے، مسلم مبلغ آئے، تبلیغ کرنے والے مشنریز آئے، اور مسلم آرمیز آئے، جیسے محمد بن قاسم وغیرہ لوگ جو ہے نا آئے. اور اس طرح کیا ہوا کہ ان لوگوں میں جو مسلم ٹریڈرز تھے یا مسلم آرمیز تھی یا مشنریز تھی، انہوں نے آ کر یہاں پر کیا کیا، فیئر ٹریڈنگ کی. انہوں نے بہت اچھی منصفانہ تجارت کی. آنیسٹی، وہ ایماندار بہت تھے. ایکویلٹی، وہ برابری اور مساوات جو ہے وہ رکھتے تھے. اور سوشل جسٹس، منصف تھے، انصاف پسند تھے. یہ ان میں کچھ خوبیاں تھی. ٹھیک ہے، آپ لکھیں گے کہ مسلم ٹریڈرز، مشنریز اینڈ آرمیز ارائیو دیئر. مسلمان تاجر، مبلغ اور آرمیز، افواج جو ہیں وہ آئیں وہاں پر. دے ہیو سم کوالٹیز، یہاں پہ آپ خود سے لکھ لیں فکرہ کہ ان میں کچھ خوبیاں تھی. اور وہ کیا کیا تھی؟ دے ور فیئر ان ٹریڈنگ، آنیسٹ، ایماندار تھے، فیئر ٹریڈنگ تھی، ایکویلٹی اینڈ سوشل جسٹس، یہ کچھ ان میں خوبیاں تھیں. تو کیا ہوا؟ ہیوج کنورژن فرام ادر ریلیجن ٹو اسلام. لوگ جو تھے، بہت زیادہ لوگ دوسرے مذاہب سے اسلام میں داخل ہونے لگے، کنورٹ ہونے لگے. ٹھیک ہے، پیپل ڈائیورٹیڈ فرام ادر ریلیجنز ٹو ورڈ اسلام، یا پیپل کنورٹیڈ
لاٹ آف پیپل، بہت زیادہ لوگ جو تھے کنورٹیڈ فرام ادر ریلیجنس ٹو اسلام، لوگ جو تھے وہ دوسرے مذاہب سے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب دو قومیں بن گئیں، ایک تو وہ ہندو اور بدھ مت جو تھے غیر مذاہب کے تھے، اور دوسرے جو ہیں وہ مسلمان بننے لگ گئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اٹ واز دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف پاکستان آئیڈیالوجی، یہ جو تھا یہ پاکستان کا نظریہ جو ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا، یہاں سے نظریہ پاکستان جنم لیتا ہے، اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اور ٹو نیشن تھیوری، اس کو دو قومی نظریہ بھی بولتے ہیں، نظریہ پاکستان کو دو قومی نظریہ بھی بولتے ہیں، آئیڈیالوجی آف پاکستان یا ٹو نیشن تھیوری ان انڈین سب کانٹیننٹ، جو بر صغیر تھا، بر صغیر پاک و ہند جس کو ہم بولتے ہیں، جو پہلے پاکستان اور ہندوستان اکٹھا تھا۔ تو یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، یہاں سے وہ نظریہ جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ تو جسٹ انٹروڈکشن میں آپ نے یہی لکھنا ہے، کی پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہوں کہ پاکستان میں دو پرانی بڑی تہذیبیں تھیں، اور وہ تہذیبیں وادی سندھ کی تہذیب تھی اور گندھارا تہذیب تھی، اور اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں زیادہ تر آبادی ہندو تھی اور بدھ مت تھی۔ پھر وہاں پہ مسلمان ٹریڈرز آئے، مشنریز آئے، آرمیز آئی، اور ان میں کچھ خوبیاں تھیں، ان میں کچھ کوالٹیز تھی، وہ فیئر ٹریڈر تھے، انیسٹ تھے، ایکول تھے، اور سوشل جسٹس کرنے والے تھے۔ اوکے جی، اس کے بعد کیا ہوا، ان ساری خوبیوں کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہو گئے دوسرے مذاہب سے اسلام کی طرف، بہت زیادہ لوگ جو ہیں، ہیوج اماؤنٹ آف پیپل وہ آنے لگ گئی اس میں، اسلام میں۔ تو پھر یہاں سے دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان جو ہے اس کا سٹارٹ ہوا، اس کی بنیاد چلی۔ اوکے، اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ والا پیراگراف جو ہے ویسے آپ کو اتنا مشکل لگ رہا تھا کہ کس طرح ہم یاد کریں گے، شاید کچھ لوگوں نے یاد بھی کیا ہوگا، لیکن اب آپ کو 2 منٹ لگیں گے یہ والا لکھنے میں، اپنی ورڈنگ کے اندر آپ نے لکھنا ہے، اپنے الفاظ کے اندر لکھنا ہے، جسٹ کی پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اس سارے پیراگراف کو لکھنے کا جو خلاصہ ہے، جو اس کا مطلب ہے، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اور وہ اپنے الفاظ میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ والے جو پیراگراف ہیں اس کو بے شک رہنے دیں، یہ سارے فضولیات ہیں۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں جی، آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان جو ہے وہ کیا ہے۔ پیچھے ہم نے اس کا تھوڑا سا تعارف پڑھا ہے، اور اس میں ہسٹورک بیک گراؤنڈ جو ہے نظریہ پاکستان کہاں سے چلا، اور یہاں پہ ہم آئیڈیالوجی، سب سے پہلے تو آپ کو آئیڈیالوجی کا پتہ ہو کہ ٹرم آئیڈیالوجی جو ہے وہ کنسسٹ آف ٹو گریک ورڈز، یہ دو گریک ورڈز، آئیڈیالوجی جو ہے دو گریک ورڈز کا مجموعہ ہے، ایک آئیڈیو اور دوسرا لوگوز، جس کا مطلب ہے سائنس اور اسٹڈی آف آئیڈیاز، جس کا مطلب ہے خیالات کی اسٹڈی، خیالات جو ہیں آئیڈیاز ان کا مطالعہ۔ آئیڈیو کا مطلب ہے آئیڈیاز، اور لوگوز اسٹڈی یا سائنس۔ اوکے جی، یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ دو گریک ورڈ سے بنا ہے، آئیڈیو اور لوگوز، جس کا مطلب ہے اسٹڈی آف آئیڈیاز۔ اس کے بعد یہ والا جو سینٹینس ہے اس کو چھوڑ دیں۔ ہسٹوریکلی تاریخی طور پر the word ideology was first time used by French thinker، ایک فرانسیسی فلاسفر تھا جس نے سب سے پہلے آئیڈیالوجی کا ورڈ جو ہے وہ یوز کیا، اینٹونی ڈیسٹیوٹ ڈی ٹریسی، یہ اس کا نام تھا، جو فرانسیسی تھنکر تھا، اس نے سب سے پہلے آئیڈیالوجی کا جو ورڈ ہے وہ یوز کیا ڈیورنگ دا فرینچ ریولوشن، جب فرانس میں انقلاب آیا اس وقت اس نے یہ والا ورڈ یوز کیا۔ تو تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے جو ہے وہ آئیڈیالوجی کا ورڈ ایک فرانسیسی تھنکر تھا، ایسٹونی ڈیسٹیوٹ اس کا نام تھا، اس نے پہلا جو فرانسیسی انقلاب تھا اس کے دوران اس نے آئیڈیالوجی کا ورڈ یوز کیا۔ تو اس نے اس کی تعریف کچھ یوں کی کہ سائنس آف آئیڈیاز کنسرننگ ود سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف، اس نے اس کی تعریف کی کہ آئیڈیالوجی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، سائنس آف آئیڈیاز یا اسٹڈی آف آئیڈیاز، سیٹ آف آئیڈیاز، کہ یہ خیالات کا مجموعہ ہوتا ہے، خیالات کا مطالعہ ہوتا ہے، کنسرننگ ود سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف، جو آپ کی سیاسی اور سماجی، سوشل سماجی اور پولیٹیکل سیاسی زندگی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، which is attached یا which is concerned with your social and political life۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک خیالات کا مطالعہ ہوتا ہے جو آپ کی سیاسی اور سماجی زندگی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ اس نے اس آئیڈیالوجی کو یہ نام دیا، یعنی یہ سیاسی اور سماجی زندگی جو ہے اس کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں، اس کو ہم آئیڈیالوجی کہتے ہیں، نظریہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور تھنکر ہے
کارل مارکس۔ کارل مارکس نے بھی اس کی تعریف کی آئیڈیالوجی۔ وہ کہتا ہے کہ اٹ از اباؤٹ یا آئیڈیالوجی از اباؤٹ آئیڈیاز آف رولنگ کلاس۔ وہ کہتا ہے کہ جو رولنگ کلاس ہوتی ہے مینز جو رولر ہوتے ہیں آپ کے اوپر حکمران ہوتے ہیں، رولنگ کرنے والے مطلب جو حکومت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آئیڈیاز ہوتے ہیں یہ who want to maintain their privileged position and order through the capitalism، جو آپ کے اوپر آرڈر چلاتے ہیں، جو آپ کے اوپر اپنا حکم جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اینٹونی ڈیسیوٹ نے یہ تعریف کی تھی کہ یہ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو آپ کی سیاسی اور سماجی زندگی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور کارل مارکس نے کہا کہ یہ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو رولنگ کلاس جو ہوتی ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنر جو آپ کے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آئیڈیاز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مارٹن سلیگر۔ مارٹن سلیگر جو ہے وہ بھی ایک فلاسفر تھا، اس نے اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کی۔ اب یہ جو 3-4 فلاسفر یہاں پہ دیے ہوئے ہیں نا، ان کی ڈیفینیشنز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے، ان کو بے شک رٹا لگا رہے ہیں۔ میں آپ کو کلیئر جو ہے نا وہ اس کو ایکسپلین بھی کر رہا ہوں، آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ بھی آ جائے گی، اور اس کو آپ نے رٹا لگا لینا ہے۔ یہ لازمی 2-3 جو ہے نا فلاسفر، ان کی ڈیفینیشنز آپ نے اس میں لازمی کنکلوڈ کرنی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ جب یہ والے نام آپ اس میں مینشن کریں گے نا تو چیک کرنے والا جو ہے اس کو یہ پھر آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو آتا ہے واقعی، یہ اس کے ریلیٹڈ ہی لکھ رہا ہے، ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سیٹ آف آئیڈیاز ہوتا ہے، یہ ایک خیالات کا سیٹ ہوتا ہے جس میں لوگ ایکسپلین کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں اپنا جو آنسر ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ جو سوشل ایکشن لے رہے ہیں، وہ جو سوشل ایکشن لے رہے ہیں اس کا اینڈز اینڈ مینز کیا ہوگا، مینز اس کا ذریعہ کیا ہوگا، سبب کیا ہوگا، اور اس کا اختتام کیا ہوگا، اس کا جو نتیجہ رزلٹ نکلے گا وہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سیٹ آف آئیڈیاز ہوتا ہے، ایسے خیالات ہوتے ہیں جس میں لوگ ایکسپلین کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو کام ہم کرنے لگے ہیں اس کا اختتام کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اور اس کی وجوہات کیا ہوں گی، اس کے ذرائع کیا ہوں گے، کس طرح ہم وہ سر انجام دیں گے، مینز اینڈ اینڈز کیا ہوں گے، اس کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں۔ یہ اس نے کہا تھا مارٹن سلیگر نے۔ اس کے بعد ہے جارج براس۔ اس نے بھی آئیڈیالوجی کی تعریف کی۔ اس نے کہا اینی پلان اور پروگرام، یہ ایک پلان ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، منصوبہ ہوتا ہے، کامن لائف بیسڈ اپان تھنکنگ اینڈ فلاسفی از کالڈ آئیڈیالوجی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی سوچ اور آپ کی جو فلاسفی ہے اس پر مبنی ایک پروگرام ہوتا ہے، یا ایک پلان ہوتا ہے، کوئی منصوبہ ہوتا ہے، اس کو ہم آئیڈیالوجی بولتے ہیں۔ تو یہ جارج براس نے کہا تھا۔ یہ 3-4 جو فلاسفر اس نے بتائے ہیں، ان کے جو ڈیفینیشنز ہیں یہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہیں۔ یہ بہت ایزی ہیں۔ فرینچ ریولوشن میں جو ایسٹونی ڈیسٹیوٹ تھا اس نے یوز کیا تھا یہ ورڈ سب سے پہلے، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو آپ کو سیاسی اور سماجی زندگی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ پھر کارل مارکس آیا، اس نے کہا کہ یہ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو رولنگ کلاس، جو گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں خیالات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مارٹن سلیگر آیا، اس نے کہا کہ یہ سیٹ آف آئیڈیاز ہوتا ہے جس میں لوگ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم کوئی سوشل ایکشن، جو سوشل ایکٹ کر رہے ہیں، اس کے مینز کیا ہوں گے، اس کے ذرائع کیا ہوں گے، اور پھر اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد جارج براس آیا، اس نے کہا کہ یہ ایک پلان یا پروگرام ہوتا ہے جس میں جو آپ کی تھنکنگ اور فلاسفی کے اوپر بیس کرتا ہے، تو اس کو ہم آئیڈیالوجی بولتے ہیں۔ اچھا جی، ان سارے فلاسفر کی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہوئے نیچے اس نے اس کی کامن ڈیفینیشن کی ہے آئیڈیالوجی کی۔ The term ideology can be defined as a set of socially shared beliefs, norms, values, ideals, convictions, institutions, goals, and a body of knowledge which people believe significant and practicable۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آئیڈیالوجی جو ہے نا یہ ایک سیٹ آف بلیفس ہوتا ہے، یقین، نارمز، اقدار ہوتی ہیں، ویلیوز بھی اقدار ہوتی ہیں، قدریں، آئیڈیلز، خیالات ہوتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں، کنوکشنز، انسٹیٹیوشنز، ٹھیک ہے، گولز، اینڈ اے باڈی آف نالج وچ پیپل بلیو سگنیفیکینٹ اینڈ پریکٹیسیبل، کہ جو لوگ اہم سمجھتے ہیں، اہم یقین کرتے ہیں، اور پریکٹیسیبل جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی اقدار ہوتی ہیں، ایسے تھاٹس ہوتے ہیں، ایسے خیالات ہوتے ہیں جو لوگ جن پر عمل کرتے ہیں۔
یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آل دیز فیچرز بائنڈ دا نیشن ٹوگیدر اینڈ ڈپکٹ اے ٹرو ریفلیکشن اینڈ پروڈکٹ آئیڈیالوجی. وہ کہتا ہے کہ یہ سارے فیچرز جو ہیں یہ ملتے ہیں تو ایک قوم کو اکٹھا کرتے ہیں اور آئیڈیالوجی بناتے ہیں، ایک نظریہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں تک اس کی ڈیفینیشن کر لیجئے گا، باقی سارا کچھ رہنے دیجئے گا. تو یاد رکھیں کہ ابھی تک جو بات ہوتی رہی ہے وہ آئیڈیالوجی کی ہو رہی ہے. ابھی تک آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات نہیں ہوئی، نظریہ پاکستان ابھی نہیں سٹارٹ ہوا. ابھی تک یہ آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے، اس کا تعارف ہو رہا ہے. تو اتنا تعارف جو ہے نا وہ کافی ہے. اچھا جی، اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے امپورٹنس آف آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کی اہمیت کیا ہے؟ آئیڈیالوجی جو ہے نا یہ ایک بہت اہم، ویری سگنیفیکنٹ یا ویری امپورٹنٹ فورس بیہائنڈ دا ڈیولپمنٹ آف نیشن. وہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو کوئی بھی قوم ہے اس کی ترقی کے لیے نظریہ جو ہے، آئیڈیالوجی جو ہے وہ بہت اہم فورس ہے، بہت اہم کردار ہے اس کا. ٹھیک ہے. یا اٹ آلسو پلیز اے وائٹل رول ان نیشن بلڈنگ. یہ ایک قوم کو بنانے کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جو نظریہ ہے. اٹ گیوز رائٹ ڈائریکشن ٹو دا نیشن. یہ کسی بھی قوم کو ایک صحیح سمت دکھاتا ہے، رائٹ ڈائریکشن دکھاتا ہے، اینڈ اے سینس آف پرپز، اور اس کو مقصد دکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ جی، آئیڈیالوجی کو یوز کرتے ہوئے یہ والی لائن آپ سکپ کر دیں بے شک. نیو نارمز، نئی اقدار، ویلیوز اینڈ کلچرز آر شیپڈ بائی آئیڈیالوجیز. نظریات جو ہوتے ہیں اس سے نئی نئی اقدار، نئی نئی جو کلچرز ہیں، نئی نئی تہذیبیں، نئی نئی ثقافتیں پیدا ہوتی ہیں. اینڈ دیز ٹریٹس ورک لائک اے بائنڈنگ فورس ان دا سوسائٹی. اور یہ ایک معاشرے کو جوڑ کر رکھنے والی فورس جو ہے وہ بنتے ہیں. فنکشن آف آئیڈیالوجی از لائک اے بیک بون ان دا اسٹرکچر آف نیشن. وہ کہہ رہے کہ اس کا فنکشن ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا فنکشن ہے، اسی طرح آئیڈیالوجی کا فنکشن ہے کسی قوم کے ڈھانچے میں، قوم کو بنانے میں اس کا اس طرح کا کردار ہے. یعنی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو جسم بیکار ہے. تو اسی طرح آئیڈیالوجی کے بغیر کوئی نیشن بھی بیکار ہے. اینڈ وداؤٹ اٹ دیر از نو کنسیپٹ آف نیشن. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بغیر نیشن کا کوئی وجود ہی نہیں، قوم کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اچھا جی، اس کے کی پوائنٹس یہ یاد رکھیں. آئیڈیالوجی جو ہے سب سے پہلے تو آپ نے لکھنا ہے کہ یہ بہت اہم فورس ہے کسی بھی قوم کی ترقی میں، ڈیولپمنٹ میں، ترقی میں، پروگرس میں. اور یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کسی بھی قوم کو بنانے میں، نیشن بلڈنگ میں، نیشن کو بلڈ کرنے میں، بنانے میں. ان میکنگ نیشن یا ان بلڈنگ نیشن اٹ پلیز اے وائٹل رول، اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. پھر یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ایک رائٹ ڈائریکشن دیتی ہے کسی نیشن کو، کسی قوم کو ایک صحیح سمت دکھاتی ہے. اٹ گیوز رائٹ ڈائریکشن اینڈ پرپز، سینس آف پرپز، اور یہ اس کو مقصد بتاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ نئی نئی اقدار، نئی نارمز، نئی ویلیوز، نئے کلچرز جو ہیں وہ اس میں بنتے ہیں آئیڈیالوجی میں، اور جو کہ ایک سوسائٹی کو جوڑ کر رکھتے ہیں، ایک بائنڈنگ فورس کی طرح، ایک فورس کی طرح اس کو جوڑ کر رکھتے ہیں ایک دوسرے سے. اور اس کا جو مین فنکشن ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، بیک بون کی طرح، کہ یہ پلیز اے رول لائک بیک بون ان دا اسٹرکچر آف نیشن. ٹھیک ہے. جس طرح بیک بون انسان کے جسم میں کام کرتی ہے، اس طرح یہ ایک قوم کے ڈھانچے میں کام کرتی ہے. اور اس کے بغیر وداؤٹ اٹ دیر از نو کنسیپٹ آف نیشن. اس کے بغیر نیشن کا کوئی وجود، تصور ہی نہیں. اوکے جی. اس کے بعد ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان. اب سٹارٹ ہوتا ہے نظریہ پاکستان، پاکستان بنانے کا جو نظریہ تھا. اوکے جی. کریشن آف پاکستان از یونیک. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو بنانا جو تھا وہ یونیک تھا. یونیک کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل ایک ہی ہو، سنگل، ون اینڈ اونلی ون. پاکستان کو بنانا جو ہے نا وہ بالکل منفرد تھا، سب سے الگ تھا. اس سینس میں اٹ واز بیسڈ آن اسلام، فلاسفی آف اسلام. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے نا وہ اسلام پر تھی، ناٹ آن دا ویسٹرن کنسیپٹ آف نیشن. وہ کہہ رہا ہے کہ مغربی جو تہذیب ہے، مغرب کی جو تہذیب ہے اس پر اس کی بنیاد نہیں تھی، بلکہ اس کی بنیاد جو تھی وہ اسلام پر تھی. ٹھیک ہے. تو یہ مین پوائنٹ بن گیا کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ یونیک ہے. اور وہ اس سینس میں یونیک ہے کہ وہ اسلامی نظریے پر بنیاد رکھتا ہے، اسلام پر بنیاد رکھتا ہے، اور وہ مغربی تہذیب پر بالکل بنیاد نہیں بناتا اس کو.
اچھا جی، کنسیپٹ آف نیشن اسٹیٹس ایمرجڈ ان یورپ ان ارلی 19 سینچری، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ابتدائی 19ویں صدی تھی اس میں یورپ کے اندر نیشن کا کنسیپٹ آیا، جو قوم ہے، قوم کا کنسیپٹ ابھرا، ایمرجڈ، ظاہر ہوا، سیمڈ، نظر آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کنسیپٹ کے مطابق اکارڈنگ ٹو اٹ یا اکارڈنگ ٹو دس کنسیپٹ دا سیکولرزم از اے سینٹرل بلیف آف نیشن اسٹیٹ، انہوں نے سیکولرزم جو ہے نا وہ اس کو سینٹرل بلیف، وہ ان کا ایک عقیدہ تھا، ان کا جو سیکولرزم ہے، سیکولرزم جو ہے نا اس کو آپ لا مذہب کہہ سکتے ہیں، یعنی جو بالکل جس کا کوئی مذہب نہ ہو، نیوٹرل ہو، اس کو ہم سیکولر بولتے ہیں۔ تو سیکولرزم مین اسپیکٹ تھا اس کا، مغربی تہذیب جو ہے نا اس میں 19ویں صدی کے شروع میں نیشن کا کنسیپٹ آیا، نیشن سٹیٹس کا، اور اس کے مطابق سیکولرزم ان کا مین اسپیکٹ تھا، ٹھیک ہے، مین پہلو اس کا سیکولرزم تھا۔ اس میں لوگوں کو سورگینٹی بلانگز ٹو پیپل، اس میں لوگ جو ہے نا وہ خود مختار تھے، لوگوں کو خود مختار بنایا گیا تھا، سورگینٹی بلانگز ٹو پیپل، لوگ جو تھے وہ خود مختار تھے۔ لیکن کنورسلی اس کے الٹ، اس کے برعکس، اس کا دوسرا پہلو، فاؤنڈیشن آف پاکستان یا میکنگ آف پاکستان از بیسڈ اپان دا اسلام، ریلیجن اسلام، لیکن جو پاکستان کی بنیاد تھی وہ مذہب اسلام تھا، ویئر آل sovereignty آف اسٹیٹ اینڈ پیپل belongs ٹو اللہ المائٹی، ٹھیک ہے، جہاں پہ لوگوں کی اور جو اسٹیٹ ہے، جو کنٹری ہے، جو ملک تھا یا ریاست تھی، اس کی ساری جو حاکمیت ہے، سورگینٹی ہے، وہ اللہ قادر مطلق کی تھی، ٹھیک ہے، یہی مین ڈفرنس تھا۔ اوکے جی، اس کے کی پوائنٹس یہ ہو گیا کہ 19ویں صدی میں نیشن کا کنسیپٹ آیا یورپ کے اندر، اور اس کے مطابق سیکولرزم ان کا مین پوائنٹ تھا، مین جو ایجنڈا تھا، جس میں ساری حاکمیت جو ہے نا وہ لوگوں کو جاتی تھی، لیکن اس کے برعکس پاکستان کی بنیاد اسلام پر رکھی گئی، نظریہ پاکستان کی، تو اس کے مطابق ساری جو حکمیت ہے لوگوں کی بھی اور ریاست کی بھی، وہ ساری اللہ قدر مطلق کے پاس تھی، یہ مین ڈفرنس تھا ان کی آئیڈیالوجی میں اور ہماری آئیڈیالوجی میں، ٹھیک ہے۔ اور سب جو مین پوائنٹ تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان کا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کا سلوگن تھا، لوگوں کا نعرہ تھا، تو پاپولر سلوگن پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ مین نعرہ تھا اور یہ مین سلوگن تھا آئیڈیالوجی آف پاکستان کا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک لکھ کے پھر آپ نے یہ یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے، علامہ اقبال پرووائڈیڈ دا philosophical explanation of the idea of separate homeland for Muslims of subcontinent، وہ کہہ رہا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے انہوں نے یہ نظریہ دیا، اس نظریے میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، بس اپنی ورڈنگ کے اندر سادہ سادہ آپ لکھیں کہ علامہ اقبال گیو دا آئیڈیا آف سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا آئیڈیا دیا، نظریہ دیا، سبسیکوینٹلی تو اسی کے ساتھ ہی ایم اے جناح، محمد علی جناح جو تھے قائد اعظم، محمد علی جناح ٹرانسلیٹڈ the abstract ideas of قائد اعظم into reality in the form of sovereign Islamic state، اور پھر جو محمد علی جناح تھے، قائد اعظم تھے، انہوں نے پھر ان کے اس قول کی یا ان کے اس نظریے کی صحیح عکاسی کی، اسلامک اسٹیٹ پاکستان کو ایک مسلمان اسلامی ریاست بنا کر، بس یہ دو باتیں اپنی ورڈنگ میں لکھ دینی ہے کہ علامہ اقبال نے یہ آئیڈیا دیا، اور پھر محمد علی جناح جو تھے انہوں نے پریکٹیکلی اس کو ٹرانسلیٹ کیا، قائد اعظم محمد علی جناح پریکٹیکلی ٹرانسلیٹڈ دس آئیڈیا انٹو ریئلٹی، ٹھیک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس آئیڈیا کو ریئل فارم میں کنورٹ کر دیا۔ اوکے جی، نیکسٹ اس کا آخری پیراگراف ہے ٹو نیشن تھیوری، ٹو نیشن تھیوری اس کا دوسرا نام ہے، سیکنڈ نیم آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، دا ادر نیم آف آئیڈیالوجی آف پاکستان ٹو نیشن تھیوری، مین کنسیپٹ تھا یہ بھی ٹو نیشن تھیوری واز روٹ کاز فار دا فاؤنڈیشن آف پاکستان، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی پاکستان بننے کی ایز اے سوورن اسٹیٹ، ایک آزاد خود مختار ریاست کے طور پر۔ اس میں کیا تھا، ٹو نیشن تھیوری میں کیا تھا، ڈس سملیرٹیز تھی، ڈس سملیرٹیز یہ ہوتی ہیں کہ جو اختلافات ہوتے ہیں یا ڈیفرینشیشنز کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں مختلف ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اندر، ملتی جلتی نہیں ہوتی، بٹوین ٹو میجر کمیونٹیز، دو بہت بڑے معاشرے تھے، کمیونٹیز کا مطلب ہے معاشرے،
دو بہت بڑے معاشرے رہتے تھے اس میں بر صغیر میں. دیر آر ٹو میجر کمیونٹیز ان سب کانٹیننٹ اینڈ دیر ایگزسٹ ڈسملرٹیز اینڈ ڈفرینسز بٹوین دیم. ان دونوں کے درمیان ڈفرینسز تھے، اختلافات تھے. Muslims and Hindus of subcontinent in the form of cultural, political, lingual, philosophical, religious, economic, social means were the basis of two nation theory. یہ سارے اسپیکٹس جو ہیں یہ دو قومی نظریے کی بنیاد بنے تھے. ہندوؤں اور مسلمانوں کا کلچر ڈیفرنٹ تھا، پولیٹکس ڈیفرنٹ تھی، لینگویج ڈیفرنٹ تھی، فلاسفی ڈیفرنٹ تھی، مذہب مختلف تھا، سراسر مختلف تھا، اکنامی مختلف تھی، اور جو سوشل تھا، سماج تھا، سماجی معاشرہ وہ بھی مختلف تھا. دو قومی نظریے کی جو بنیاد بنی چیزیں یہ ساری ایک دوسرے سے مختلف تھی. اچھا جی، مین چیز جو دو قومی نظریہ یا دو ٹو نیشن تھیوری جو ہے اس نے ڈیفائن کی. ٹو نیشن تھیوری سمپلی ڈیفائنز، اس نے یہ چیز ڈیفائن کی کہ ہندو اینڈ مسلم آر ناٹ اونلی ٹو ڈیفرنٹ ریلیجنز، کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں، ہندوازم اور اسلام، یہ کوئی دو مختلف مذہب، صرف دو مختلف مذہب ہی نہیں ہیں، بلکہ دے آر ٹو ڈسٹنکٹ سوشل آرڈرز اینڈ انٹائرلی ڈفرنٹ ویز آف لائف. وہ بالکل دو مختلف زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. وہ صرف دو مذہب نہیں ہیں بلکہ وہ بالکل ٹوٹلی ایک دوسرے سے ڈفرنٹ وے آف لائف ہیں، ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، اپوزٹ ہیں. اور اسی طرح جس طرح یہ دو مذہب الگ الگ ہیں، ہندو اینڈ مسلم آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز، ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں، ٹھیک ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد پر. اور پھر اس نظریے نے کہا کہ آل دو دے آر لیونگ ٹوگیدر فار مور دین 1000 years، بے شک ہندو اور مسلمان 1000 سال سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود Muslims have their own norms, values, cultures, eating habits, music, architecture, literature and religion. جو مسلمان تھے ان کی اپنی اقدار تھی، ان کا اپنی ثقافت تھی، اپنا کھانا پینا تھا، لباس تھا، ان کی عادات تھی، موسیقی وغیرہ، آرکیٹیکچر تھا، لٹریچر تھا، مذہب تھا. ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہندوؤں سے مختلف تھیں. آل دو وہ 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ان کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن ان کا سب کچھ مختلف تھا. تو جب ان کی ساری چیزیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی تو مسلمز کین ناٹ بی مرجڈ ان اینی ادر نیشن، تو مسلمان جو ہیں وہ کسی دوسری قوم کے اندر نہیں مرج ہو سکتے، کسی دوسری قوم کے اندر وہ ضم نہیں ہو سکتے تھے. تو اس لیے یہ جو ڈسملرٹیز تھی، یہ جو ڈفرینسز تھے، پشڈ مسلمز ٹوورڈ ڈیمانڈ آف سیپریٹ ہوم لینڈ، تو انہوں نے مجبور کیا مسلمانوں کو کہ وہ ایک علیحدہ مملکت جو ہے، ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ کریں، wherein they can practice their religion freely، جہاں پہ وہ آزادی سے اپنا جو مذہب ہے اسلام اس پر عمل پیرا ہو سکیں. اچھا جی، اب میں اس پیراگراف کا آپ کو ریویو کروا دیتا ہوں کہ ٹو نیشن تھیوری میں بیسیکلی جو پاکستان ہے وہ ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر وجود میں آیا. ٹو نیشن تھیوری کیا تھی کہ ہندو اور مسلمان جو دو قومیں ہیں ان میں ڈسملرٹیز اور ڈفرینسز تھے دونوں معاشروں کے درمیان. ٹھیک ہے جی، مسلمان اور ہندو جو ہیں ان کے کلچر، ان کا رہن سہن، ان کی خوراک، ان کی جو فلاسفی تھی، مذہب تھا، سارا کچھ مختلف تھا، ساری چیزیں. تو پھر دو قومی نظریے نے یہ بتایا کہ ہندو اور مسلمان صرف دو علیحدہ علیحدہ مذہب ہی نہیں بلکہ یہ بالکل دو مختلف زندگی گزارنے کے طریقے ہیں. اور ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ بے شک ہزاروں سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن ان کی ساری چیزیں، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، لباس، خوراک، سارا کچھ بالکل مختلف تھا. ان کی تہذیب مختلف تھی، ان کا لٹریچر، مذہب مختلف تھا. تو پھر مسلمان جو اتنے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود ان کی یہ جو طور طریقے ہیں وہ ایک طرح کے نہیں ہو سکے، تو پھر مسلمان جو ہیں وہ کسی دوسری نیشن کے اندر مرج نہیں ہو سکتے. تو اس نظریے کے مطابق مسلمان جو ہیں ان کا آئیڈیالوجی کا جو بیس تھی وہ اسلام تھا. تو اس لیے یہ والی جو اختلافات تھے انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں اور جس میں وہ اپنے مذہب پر آزادی سے عمل پیرا ہو سکیں.
اوکے جی، اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو کروا دی ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، اور کوسچنز اس طرح کے آئیں گے، اس میں سے کوئی بھی کوسچن کسی طرح کا بھی آ جائے یہ چیزیں آپ نے اس میں لکھ دینی ہے۔ کوسچن اس طرح بن سکتا ہے: ڈسکس دا اوریجن آف ایڈیالوجی اینڈ سگنیفیکینس آف ایڈیالوجی۔ ایڈیالوجی کیا ہوتا ہے، اس کا اوریجن جو انٹروڈکشن آپ کو پڑھایا ہے، اور پھر اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے، تو اس میں یہ سارا آپ نے لکھ دینا ہے، اور ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے۔ بے شک یہ ٹو نیشن تھیوری اس میں انکلوڈ نہ کرنا، کیونکہ اس میں اس نے آئیڈیالوجی اور اس کی سگنیفیکینس پوچھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایکسپلین دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ود ریفرنس ٹو ٹو نیشن تھیوری۔ اب آئیڈیالوجی آف پاکستان لکھنی ہے اور ٹو نیشن تھیوری لکھنی ہے، تو اس میں یہ سارے ہی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے گیو کمپریہنسو اکاؤنٹ آن دا امپورٹنس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ پاکستان آئیڈیالوجی، تو اس میں بھی یہ سارا ہی لکھنا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی کوسچن آ جائے آپ نے یہ سارا اس میں لکھ دینا ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اب امید ہے کہ آپ لوگ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ کر اپنی ورڈنگ کے اندر لکھ سکیں۔ جسٹ آپ نے ہیڈنگز جو ہے نا وہ یاد رکھنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ خود سے اس کو لکھ سکو گے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ اس لیکچر کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔